ایک وقت تھا جب مال کی کثرت نہیں تھی، کثرت مال نہیں تھا۔ اس دور اور اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں ایک واضح فرق یہ بھی ہے، تب مکان تو کچے ہوتے تھے، تب لوگوں کے مکان کچے تھے مگر ایمان پکے تھے۔ ہمارے مکان پکے ہو گئے اور ایمان کچے ہو گئے۔ ایک واضح فرق ہے جو اس زمانے اور آج کے زمانے میں موجود ہے۔ اور دوستان محترم، اب آپ غور کریں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رشتے دیے ہیں، رشتے داریاں ہیں۔ جس طرح روحانی رشتوں کا مرکز تاجدار کائنات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کن رشتوں کا مرکز؟ روحانی رشتوں کا مرکز۔ تو سوال یہ ہے کہ روحانی رشتوں کا مرکز تو مصطفیٰ ہوئے، جسمانی رشتوں کا مصدر اور محور کون ذات ہوتی ہے؟ جس طرح روحانی رشتوں کا مرکز میرے مصطفیٰ ہے، اس طرح جسمانی رشتوں کا مصدر والد محترم ہوا کرتا ہے، والدین ہوا کرتے ہیں۔ جسمانی رشتوں کا مرکز و محور اور مصدر۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے کہا کہ قیامت کے روز سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ قیامت کے روز سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ کی شفاعت مل جائے۔ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ قیامت کی نعمت کیا ہے؟ کہ جس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مل جائے، اور دنیا کی نعمت یہ ہے جس کو والدین کی رضا مل جائے۔ جس کو دنیا میں والدین کی رضا مل جائے، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر اس عبادت میں رکھا جو انسان دن کے اندر 5 ٹائم کرتا ہے، 5 دفعہ کرتا ہے۔ اپنی خاص عبادت نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر ذکر رکھا والدین کا، کیوں؟ سمجھنے والی بات ہے۔ انسان نماز کے لیے آتا ہے، اللہ اکبر، مولا میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا دیے، تیری بارگاہ میں آ گیا، تیری طرف توجہ کر لی ہے مولا، اللہ اکبر، دنیا سے ہاتھ اٹھا دیے مولا، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے، تو ہی بڑا ہے۔ اب یہ نماز جو انسان پڑھنے آیا مسجد کے اندر، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا اللہ کی عبادت۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت۔ مقصد مولا کی رضا تھا، مقصد جنت تھا، مقصد گناہوں کی معافی تھا۔ بندہ نماز کے اندر اور مسجد میں آیا مولا کی عبادت کرنے، مولا نے کیا کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے نماز میں کھڑا کر دیا، اس نے ثنا کی، سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا، رکوع کیے، سجدے کیے، اللہ نے پھر ادب سے بٹھا دیا، بیٹھ جا بندے اب ادب سے۔ مولا اب کیا کروں؟ فرمایا اب پڑھ، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یا مولا میں تو تیرے ذکر کرنے کے لیے آیا تھا، میں تو تیری بات کرنے کے لیے آیا تھا، مولا تو والدین کا ذکر کروا رہا ہے، اپنی نماز میں والدین کا ذکر کروا رہا ہے۔ فرمایا بندے تجھے یہی تو سمجھانا ہے کہ دن کے اندر جو خدا اپنی
نماز میں، اپنی عبادت میں، اپنے گھر میں تجھ سے 5 مرتبہ ماں باپ کا ذکر کرواتا ہے، بندے تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ گھر جا کر ایک دفعہ باپ سے پوچھے باپ بتا تیرا کیا حال؟ خدا اپنے گھر میں، اپنی عبادت میں، اپنی نماز میں تجھ سے 5 دفعہ ذکر کرواتا ہے، اور تو اتنا بیگانہ ہو گیا ہے کہ اپنے گھر میں جا کر ایک دفعہ بھی نہیں پوچھتا میرے بابا کیا حال ہے تیرا؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے تجھے، کسی چیز کی طلب تو نہیں ہے تجھے، میں تیری ٹانگوں کو دبا دوں، میں تیرے سر کو دبا دوں، اے میرے باپ بتا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں تیری خدمت کروں، میں رب ہو کر، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر اپنے گھر میں ذکر کرواتا ہوں، تو بندہ ہو کر اپنے گھر میں نافرماش کر بیٹھا، تو اپنے گھر کے اندر بدسلوکی کر رہا ہے، تو اپنے گھر کے اندر اسے ملازم بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی باپ ہے، یہ گھر کے اندر چارپائی کے اوپر کونے کے اندر وہی باپ ہے جس کا نماز میں رب اغفر لی ولی کہہ کر آیا ہے، یہ وہی باپ ہے، یہ وہی ماں ہے تیری جس کے لیے اللہ تعالیٰ تجھ سے نماز میں رب اغفر لی ولی کہہ رہا ہے، یہ وہی ماں ہے خدا کے گھر میں۔ اور اگلی بات کروں، یہ نکال دیں تو آپ کی نماز ہی ہوتی مکمل نہیں ہے۔ جن کے ذکر کے بغیر بندے تیری نماز کامل نہیں ہوتی، جن کے لیے دعا کیے بغیر تیری نماز مکمل نہیں ہوتی، آج تو کتنا بیگانہ ہو گیا ہے ان سے، کتنا بیگانہ اور کتنا دور ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے تو سجدہ کیا تو نے کس کے لیے؟ میری رضا کے لیے۔ ہاں مولا تیری رضا کے لیے۔ کون ہے ایسا بندہ جس کا مقصد کوئی اور ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ سجدہ کیا مولا کی رضا کے لیے، قیام کیا مولا کی رضا کے لیے، رکوع کیے مولا کی رضا کے لیے، رمضان کے روزے رکھے مولا کو راضی کرنے کے لیے، حج کیا مولا کو راضی کرنے کے لیے، عمرہ کیا مولا کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کیا مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ ہر عمل انسان کرتا ہے مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اے بندے مولا کی رضا چاہتا ہے؟ آقا جی میں تو سب کچھ مولا کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا بندے سن لے، رضا رب فی رضا الوالدی، خدا کی رضا چاہتا ہے تو اپنے باپ کو راضی کر لے جا کر، کیونکہ خدا نے اپنی رضا باپ کی رضا میں رکھی ہے، والد کی رضا میں رکھی ہے۔ وہ باپ جو آپ کے گھر کے اندر ایک کونے کے اندر بیٹھا رہتا ہے صرف انتظار میں کہ کب میرا بیٹا آئے گا اور مجھ سے کچھ باتیں کرے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ کب آئے گا کہ میرے دکھ مجھ سے پوچھے گا۔ میں اس کا مال تو نہیں مانگتا، چند منٹ ہی مانگتا ہوں کہ پیارے تجھے اپنا خون اور جگر پیاس دے کر تجھے پالا ہے، کچھ لمحے میرے پاس تو بیٹھ جا۔ اور آئیے آج آپ کو میں ایک اس سے بھی عجیب بات بتاتا ہوں، کیسا وجود ہے اللہ تعالیٰ نے باپ، والد مر بھی جائے وصال کر جائے، والدین کی نیکیاں پھر بھی اولاد کے کام آتی ہیں۔ میں قرآن پاک سے آپ کو ایک دلیل سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا، کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر، بڑا طویل واقعہ ہے لیکن میں اسے وہ جو کہ نتیجہ ہے وہ نکال کر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے، ملاقات ایک بستی کے اندر داخل ہوئے تو قرآن کہتا ہے فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ وہ بستی والے ایسے لوگ تھے کہ ان اللہ کے بندوں کو انہوں نے پانی تک نہ پوچھا، کھانا تک نہ پوچھا، کوئی مہمان نوازی نہیں کی۔ اس حال کے اندر کچھ آگے گئے تو خضر علیہ السلام کی نظر ایک دیوار پر پڑی، وہ دیوار گر رہی تھی۔ ان کا سلوک یہ ہے، پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں پوچھا، کوئی مہمان نوازی نہیں کی،
اور خضر علیہ السلام اس گرتی دیوار کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران اور تعجب میں مبتلا ہوئے کہ بھئی ان اللہ کے بندوں نے، ان بستی والوں نے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو خضر علیہ السلام کا جواب سنیے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اگر دیوار گر جائے گی تو بستی والے یتیموں کا خزانہ لوٹ لیں گے۔ اگلا سوال کیا کہ یتیم تو اور بھی بہت سے ہیں زمانے میں، ہائے ہائے، اب قرآن کے الفاظ کوٹ کرنے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں، ان کے ساتھ اتنی بھلائی اور خیر خواہی کیوں؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بہت نیک تھا، ہائے ہائے، ان کا باپ بہت نیک تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد اچھا تھا۔ اب والد وصال کر چکا ہے، لیکن اس کی اچھائیاں وصال کے بعد بھی اولاد کے کام آ رہی، اولاد کے کام آ رہی۔ اور دوستان محترم، یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فقط نماز کے اندر ہی والدین کا ذکر نہیں رکھا، صرف نماز میں والدین کا ذکر نہیں رکھا۔ آئیے تھوڑی سی آپ کو قرآن پاک کی سیر کروانے لگا ہوں۔ وہ والد کون ہے؟ خدا کا قرآن، جس کو سیدنا جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ خدا نے قرآن کے اندر کوئی ایک لفظ بھی بغیر مقصد کے نہیں اتارا۔ یہ خدا کا قرآن ہے۔ خدا کا قرآن کیا کہتا ہے سنیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 80 ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر پڑھیے قرآن پاک کو، سورہ بقرہ آیت نمبر 215، اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ پھر پڑھیے قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر پڑھیے قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ پھر پڑھیے قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 14، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ پھر پڑھیے قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ پھر پڑھیے قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم۔ پھر پڑھیے قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ قرآن بار بار وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے بندے ان ہستیوں کے ساتھ حسن سلوک کر، ان سے پیار سے بات کر، ان سے نرمی سے بات کر، ان کے سامنے اف بھی نہ کہہ، ان سے پوچھ کہ ان کو کس چیز کی طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کچھ لٹا دو، اور بیٹا کروڑوں کی کوٹھی ڈال کر باپ محتاجوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ آپ کا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ ہے۔ خدا کہتا ہے آقا کی بارگاہ میں ایک بیٹا گیا، یا رسول اللہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرے مال خرچ کرتا ہے، مجھ سے میرا مال مانگتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ شکایت لگائی جا کے آقا نے اس کو پیغام بھیجا کہ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ اس کے باپ کو بتایا نا جب تیرے بیٹے نے آقا کی بارگاہ میں شکایت لگا دی ہے، زبان پر ابھی کچھ الفاظ نہیں آئے، دل ہی دل میں اس نے کچھ اشعار کہے،
وہ بڑی طویل گفتگو ہے، میں اس کا خلاصہ مغز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں اشعار کہے جن کا مفہوم یہ تھا کہ جن کے لیے سب کچھ کیا آج وہ پرائے گھر بیٹھے، جس کے لیے میں نے گرمیوں کے اندر اپنا پسینہ بہایا، آج وہ کہتا ہے میرا مال۔ وہ جب پیدا ہوا تھا جس کو چلنا نہیں آتا تھا، جسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، وہ آج کہتا ہے میرا مال۔ وہ جسے کھانے پینے کا شعور نہیں تھا، اپنے منہ سے لقمے نکال نکال کر جس کو کھلائے، وہ آج کہتا ہے میرا مال۔ وہ جس کو کبھی تکلیف ہوئی تو میں ساری رات پاگلوں کی طرح ڈاکٹروں کے پاس پھرتا تھا، آج کہتا ہے میرا مال۔ اس دل کے اندر اس درد کو لے کر آقا کی بارگاہ میں گیا، اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی ساری بات سنی، آقا کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، حضور رونے لگے، اور آقا نے جلال میں آ کر فرمایا، شکایت لگاتا ہے اپنے باپ کے، جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، تو کیا بات کرتا ہے؟ یہ کوئی عام ہستی ہے؟ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کی اجازت عطا فرمائیں۔ آقا پوچھتے ہیں ایو والدہ، تیرے والدین زندہ ہیں؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، جہاد کی اجازت مانگتا ہے اور والدین زندہ ہیں، جا ماں باپ کی خدمت کر، انہی کی خدمت میں تیرا جہاد ہے، انہی کی خدمت میں تیرا جہاد ہے۔ ہم کن ہستیوں کو غیر بنا کے بیٹھے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا کیا بنے گا؟ اور خدا کی عزت کی قسم میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں، جیسا کرو گے ویسا کل کو بھرو گے۔ جیسا آج سلوک ہم کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، کل ہماری اولادیں بھی ایسا ہی کریں گی۔ ایک حکایت میں نے کتابوں میں پڑھی، سینہ پھٹنے کو آ گیا۔ ایک شخص تھا، اس کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ جو آج آئی ہے بیوی اتنی اچھے لگنے لگتی ہے کہ والدین برے لگنے لگتے ہیں، والدین برے لگنے لگتے ہیں۔ تو اس بندے نے نئی شادی کر کے آیا، پہلا بچہ ہوا، بچہ تھوڑا سا بلوغت کی عمر کو پہنچا، اب باپ رات کو کھانستا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے تو بیٹے کو پکارتا ہے، بیٹے کی نیند خراب ہوتی ہے، گھر والے کہتے ہیں آپ کا باپ نہ ہمیں سونے دیتا ہے نہ آپ کو سونے دیتا، اسے نکال دیں۔ تنگ آ کر اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے ایک کمبل اٹھا لیا اور جنگل کے اندر لے گیا، اور ساتھ اپنے بیٹے کو لے گیا، چھوٹے بیٹے کو۔ جنگل کے ایک مقام پر جا کر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ باقی کی زندگی اب یہاں بسر کر دیں، میں آپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، میرے بچے تنگ ہوتے ہیں، میری بیوی تنگ ہوتی ہے، میں اپنے گھر میں آپ کو نہیں رکھ سکتا، آپ باقی کی زندگی یہاں بسر کر دیں۔ باپ کو چھوڑ کر پلٹنے لگا تو اس کا اپنا بیٹا جو چھوٹا تھا، اس نے کہا بابا جی رکیے ذرا۔ وہ رکا اور اس نے کہا بابا جی اس کمبل کے 2 حصے کر دے۔ کہا بیٹا تمہارے پاس تو گھر میں نیا کمبل ہے، اس کے 2 حصے کیوں کرواتے ہو؟ کہا بابا آج آپ نے مجھے اپنی سیرت دکھا دی ہے، اپنا کردار دکھا دیا ہے کہ آپ نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا ہے، کل جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو بھی یہی کمبل دے کے یہی چھوڑ جاؤں گا۔ آپ نمونہ ہیں میرے لیے، میں تو آئیڈیل سمجھتا ہوں آپ بابا، اور آپ اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ بات لکھ لیں، جیسا آج ہم کریں گے کل کو ویسا ہی ہوگا۔ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ مولا کی ذات جس نے والدین کو اتنا عظیم بنایا۔ اور قرآن پاک کے اندر 3 مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں 2 باتیں کی ہیں، 2 کام کرنے کا کہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چھوڑے گا مجھے جو دوسرا کر رہا ہے مجھے اس کی بھی حاجت نہیں ہے, مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. سنیے ذرا, پہلا مقام اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی کہے کہ میں خدا کی اطاعت تو کروں اور مصطفیٰ کی چھوڑ دوں. خدا کہتا ہے ایسی اطاعت اپنے پاس رکھ, مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول پہلا حکم. دوسرا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خدا سے محبت تو کرے پر مصطفیٰ سے محبت نہ کرے. خدا کہتا ہے میری محبت چاہتا ہے تو سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن کر لے. سنیے تیسرا حکم انشکر لی ولوالدیک. بندے میرا شکر بھی ادا کر اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بارگاہ کے اندر تو شکر ادا کرتا رہے اور والدین کا تو شکر ادا نہ کرے. دوستان محترم, باپ وہ ذات ہوتی ہے جو سب کچھ اولاد کے لیے لٹا دیتا ہے, سب کچھ لٹا دیتا ہے. اب ایک لمحے کے لیے سوچیں اس باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی اپنی جوانی دے کے جس اولاد کو پالا اور آج وہ جوان ہوا تو کہتا ہے آپ کون اور میں کون. آج اولاد جوان ہوئی تو باپ کو پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں, باپ کو کہیں ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں اولاد. اور خدا اپنے گھر کے اندر اپنی نماز کے اندر والدین کا ذکر کرواتا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اچھا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہاں والدین کی نسبت رب کا لفظ آیا ہے, رب کا لفظ پالنے والا. اللہ تعالیٰ جس طرح مخلوق کو پالتا ہے رب نے اس شان کی خیرات والدین کو عطا کی ہے, اس شان کی خیرات عطا کی ہے. اور دوستان محترم آئے اس بات کو سمجھیں اور اس پیغام کو آج اس مسجد سے لے کر جائیں اور اس پر عمل کریں. والدین کو پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. اگر آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو بس تیرے پیار کے طالب ہیں, تیرے چند بول کے طالب ہیں جو تو پیار سے بول دے گا اور انہیں کچھ نہیں چاہیے اور کچھ نہیں تجھ سے مانگتے. وہ بس کچھ لمحوں کا وقت گزارا کیجیے اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ. جو قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے, لیکن جو نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی نہ کریں. خدا کی عزت کی قسم جس کے والدین ناراض ہوں نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے, منہ پہ مار دی جائے گی اس کی عبادت جس کے والدین اس سے خفا اور ناراض ہوں گے. یہاں تو بات خفا اور ناراض کی ہے, یہ معاشرہ تو اس سے اگلے درجے تک جا پہنچا ہے. والدین کو نوکر بنا کے رکھتا ہے گھر میں, کام کرنے کے لیے کوئی ملازم یا ملازمہ نہیں ملتی تو کہتے ہیں کہ یہ بوڑھے والدین کس لیے ہیں. دوستان محترم, خدا را اپنی زندگی اور آخرت کو تباہ نہ کرے. یہ بہت قیمتی لوگ ہیں, بڑے عظیم لوگ ہیں, اور اپنے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کو کبھی یہ سوچا ہے میرے آقا کے دنیا میں آنے سے پہلے خدا نے باپ کا سایہ اٹھا لیا. باپ کیا ہوتا ہے, باپ کی شفقتیں کیا ہوتی ہیں, وہ کیوں اتنا تڑپتا ہے ہمارے لیے. ہمیں کب سمجھ آئے گی کہ ہماری تباہی اور بربادی کا سبب کیا ہے. نمازیں بھی پڑھ رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو جنت کے لیے, اور وہ جنت کہاں ہے؟ وہ جنت باپ ہے, وہ جنت ماں ہے جس نے اپنا سب کچھ تمہارے لیے لٹا دیا. ارے نادان,
کیوں اتنا بیگانہ ہو گیا؟ کیوں ان پر ظلم کرتا ہے؟ تیرے الفاظ کے تیر جس طرح چبھتے ہیں ان کے سینوں میں جا کر، جب تو ان کی بات نہیں سنتا، اس سے بڑی خدا کی اس کے اوپر کیا رحمت سے دوری ہوگی جس نے اپنے ماں باپ سے منہ پھیر لیا۔ میں آپ کو کتنے واقعات اور حالات بتاؤں جو میں جانتا ہوں کہ اولاد لاکھوں کروڑوں کے گھروں میں رہ رہی ہے اور والدین غیروں کے گھر نوکر بن کے رہ رہے ہیں۔ میں کتنے آپ کو واقعات سناؤں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ کے اندر اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔